وعلى رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأولاده وعلماء أمته وفقهاء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا صدق الله العظيم. ونی چھو گنکار ہماری سندھ کے عظیم شاعر صوفی شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایسی مجلسوں کے مطابق آپ فرماتے ہیں ونی چھو گنکار ہت نگولی ہوت کے لکھو کین لطیف چے بارو چو بے پار تھیو ستی بد سندرو تھیو ستی بد سندرو پرت پنو سی پار نایو نیڑ نیار تو میں دیرو دوست جاؤ. ادعوک یا خالق الاصباح تجعلنی اہلا لحب حبیب اللہ للابدی. یا رب حب لی نصیبا من محبتہ فإن من نالها في عيشه رغدي. فعشقه مذهبي وذكره نفسي صبابة همت في شوق وفي جلدي. یہ وہ عظیم عربی کے اشعار تھے جو کہ آج بھی روضہ رسول پر لکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. عزیزان ذی وقار ذی احتشام، اسٹیج پر جلوہ فگن گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے دمکتے ستارے علماء کرام، ائمہ کرام، ثناخوانان مصطفیٰ، جماعت صوفیہ اور سامنے جلوہ فگن سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ سے محبت رکھنے والی جماعت، میر مجلس صدر مجلس حضرت خواجہ خواجگاں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت قبلہ پیر غلام شمس الدین نقشبندی دامت برکات اللہ علیہ. میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے. مجھ سے قبل کافی سارے علماء کرام کو آپ نے سماعت فرمایا. میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ میرے بعد ہمارے اہل سنت کی جان حضرت قبلہ سائیں مشتاق احمد نقشبندی دامت برکات اللہ علیہ جلوہ فرما ہیں، وہ اپنے ملفوظات کریمہ سے ہمیں نوازیں گے. آپ جتنے احباب یہاں پر جلوہ فرما ہیں ایک بار محبت شوق اور ذوق کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ آخر تک سارے دوست مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مزانی اور آپ کی آواز کا. آج ہم
اس طریقہ تصوف کے شہنشاہ حضرت خواجہ خواجگاں پیر محمد زرولی نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک میں شریک ہیں، اور ہم اہل سنت کا ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس صاحب عرس کے مبارک عرس میں جاتے ہیں اس کی نگاہ فیضان ہم پر ہوتی ہے۔ آج حضرت قبلہ پیر محمد زرولی خان رضی اللہ تعالی عنہ ہم اہل سنت کے عقیدے کے مطابق آج آپ کی خصوصی نگاہ کرم اس مجلس پر ہے، اس لیے محبت سے مل کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ آخر تک دوستوں کی آواز آنی چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ دوستو، میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی اس میں اللہ رب کائنات نے کامل اولیاء کے بارے میں، کامل مومنوں کے بارے میں اللہ رب کائنات نے فرمایا یہ جو دور ہم جس دور سے آج گزر رہے ہیں، آج مسلمان ایک نشانے پر ہے، کہیں پر مسلمان پر قادیانیت کی یلغار ہے، کہیں پر مسلمانوں پر لبرل قوتوں کی یلغار ہے، کہیں پر مسلمان ملد طبقے کی یلغار کے اندر ہے، اسلام بیزان طبقے کی یلغار کے اندر ہے۔ پہلے تو ہم اس نہج پر کھڑے تھے کہ ہمارا دشمن سامنے سب باندھ کے ہمارے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو وہ ہماری پہچان میں آ جاتا تھا، لیکن آج کا جو دشمن کھڑا ہے وہ ہمارے مد مقابل بن کے نہیں، بلکہ مسلمان وہ تمہاری صفوں کے اندر گھس کر تمہاری دل سے، تمہارے دل سے، تمہارے وجود سے اس خزینے کو نکالنا چاہ رہا ہے جس خزینے کو ایمان کا نام دیا جاتا ہے۔ آج ہر طرف سے یلغار ہے کہ مسلمان کہیں سے کمزور پڑ جائے۔ آپ نے چند دن قبل 12 ربیع الاول کے دن کا واقعہ آپ نے عمر کوٹ کا سماعت کیا۔ ایک مردار کھڑے ہو کر حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اعلیٰ کے اندر، عرفہ شان کے اندر، اعظم شان کے اندر، احسن شان کے اندر، اکرم شان کے اندر بے ادبی کرتا ہے، اور افسوس تو اس بات کا کہ اس گستاخی کے بعد جہاں پر یا رسول اللہ کہنے والا صف باندھ کر اور انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروائے، تو تمہاری مخالفت کے اندر ہماری ہی صفوں کے لوگ نکل کر، لبرل طبقے کا بندہ نکل کر اس ملعون کی، آج کی ملعون کے دفاع کے اندر کھڑا ہے۔ تو ضروری ہے نوجوان مسلمان کہ آج ہم جس نہج پر کھڑے ہیں، جہاں پر جس موچے پر ہم کھڑے ہیں، آج ہمیں متحد بن کر اللہ والوں کے قدموں سے جڑ کر آج ہم نے اپنے آپ کو منانا پڑے گا، منوانا پڑے گا پوری دنیا کے سامنے کہ یا رسول اللہ کہنے والا اصل مجاہد یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ ہم نے نہ تو ہم نے ختم نبوت کے کبھی چندے کھائے، اور نہ تو ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم نے چندے لے کر کے جی ہم نے فنڈ جمع کرنے، نہیں،
بلکہ ہم نے تو یہ کہا کہ ہماری زندگیاں، ہماری سانسیں یہ ہے ہی مصطفیٰ کے نام پر۔ جب بھی کوئی اسلام کی طرف انگلی اٹھائے گا تو یا رسول اللہ کہنے والا سب سے پہلی صف کے اندر کھڑا نظر آئے گا۔ اور یہ آپ لوگوں نے ثابت کر دکھایا جب 3 اکتوبر کا لاکھوں کی تعداد کا مجمع جب یہاں سے نکلا تو اس کے بعد جو کمنٹس آئے، جو ایک تاثرات آئے، ایسے تاثرات کہ جی ہم نے اتنی منظم انداز کے اندر اتنا بڑا مارچ جس اسٹیج سے کسی کے خلاف بھی لفظ نہ گیا ہو، ہم نے کہا کہ یہ خلاف جا ہی کیسے سکتا ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے اکابرین نے، ہمارے شیوخ نے، ہمیں حضرت پیر محمد سروری خان رحمت اللہ علیہ نے، ہمیں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ نے، ہمیں حضرت لال شہباز قلندر نے، ہمیں حضرت امام العارفین پیشائی سید محمد راشد روشن نے ہمیں کوئی دوسری زبان نہیں سکھائی ہے، ہمیں سکھایا ہے تو محبت والا کلام سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی ہے نا، ہمیں کلام کون سا سکھایا ہے؟ محبت والا کلام۔ اور ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی بات کرے اپنے لہجوں کے اندر مٹھاس رکھیں، امن رکھیں، لیکن اگر کوئی اسلام کی طرف انگلی اٹھائے تو وہاں پر تشدد والے بن جائیں۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم بھی رہے۔ صرف ربنا اللہ کہنے سے کام نہیں چلتا، ربنا اللہ کہنے کے بعد ضروری ہے کہ جب ربنا اللہ کہہ دیا تو ربنا اللہ یعنی ہمارا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد جب بندہ دین اسلام کے اندر آ گیا، اللہ رب کائنات کے در سے جڑ گیا، اللہ کے عرفان کی طرف چلا گیا، مصائب آئیں گے، تکالیف آئیں گے، اور ہم دیکھیں گے مسلمان اور مومن غربت کی چکی کے اندر پسرا ہے، مومن پر ہر طرف سے یلغار کی جا رہی ہے، تمہارے مد مقابل جو آ رہا ہے بڑا اسٹرانگ بن کے آ رہا ہے، طاقتور بن کے آ رہا ہے، لیکن قرآن نے فرمایا ثم استقاموا، اس پر مضبوطی کے ساتھ ٹھہر جانا ہے۔ ربنا اللہ کہنے پر جب اس پر مضبوطی کے ساتھ ٹھہر گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کی رحمتوں والے ملائکہ اس پر نازل ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھیں حضرت پیر محمد سروری خان رحمت اللہ علیہ، انہوں سے ہمارا کون سا رشتہ ہے؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ افغانی تھے، اس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ حضرت سید محمد راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید تھے، اس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ حضرت مخدوم عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ آپ ذات کے منگیوں تھے، اس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ بس رشتہ ایک ہی ہے کہ مصطفیٰ کا جو بن جاتا ہے، جو مصطفیٰ کا بن گیا پوری دنیا اس کی بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مصطفیٰ کا بن گیا پوری دنیا اس کی بن جاتی ہے۔ بلکہ اللہ رب کائنات نے قرآن میں اعلان فرما دیا، قرآن میں اعلان کہ جو میرے نبی کا بن گیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اللہ رب کائنات نے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، من بعد الذِّكْرِ، اللہ رب کائنات نے نصیحت کے طور پر اللہ نے زبور کے اندر یہ فرما دیا، کیا فرما دیا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ لوگوں جو نہ میرا بن جاتا ہے میں پوری کائنات کا اسے بارک اور وارث اور خالق و مالک بنا دیتا ہوں، میں پوری کائنات کا اسے مالک بنا دیتا ہوں۔ بندہ تو یہاں پر ہوتا ہے، بندہ تو اپنے آشیانے پر اپنے در اقدس پر ہوتا ہے، لیکن نگاہ میں پوری دنیا گھوم رہی ہوتی ہے۔
رب کا بن جاتا ہے، اللہ رب کائنات کے در سے جڑ جاتا ہے، تو فرمایا کہ ان الارض یرثها، پوری زمین کا اسے رب کائنات وارث بنا دیتا ہے۔ آج حضرت محمد سرور علی خان رحمۃ اللہ علیہ خواجہ خواجگاں، اللہ رب کائنات نے انہیں زمین کا وارث بنا دیا۔ اعلان ہوا لاہور، حیدرآباد، کراچی، اندرون سندھ کے مختلف شہروں سے یہ جماعت، یہ قافلے، یہ علماء کے چمکتے دمکتے چہرے یہ آ گئے۔ کیوں آئے؟ اس لیے کہ رب کائنات نے اس کے حوالے زمین کے خزانے کر دیے ہیں، اور اللہ رب کائنات نے اس کی محبت لوگوں کے دل کے اندر ڈال دی ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جو اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ کے در سے جڑ جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، تو میرے قرآن اور میرے رب نے فرمایا، اللہ رب کائنات نے فرمایا کہ جنت کا بھی وہ وارث بن جاتا ہے، وہ جنت کا بھی وارث بن جاتا ہے۔ حدیث قدسی کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وما یتقرب عبدی الی بالنوافل، کہ بندہ جب نوافل کی قربت کثرت کرتا ہے، یتقرب الی بالنوافل، نوافل کی کثرت کرتا ہے، اتنی کثرت کرتا ہے، اتنی کثرت کے ساتھ نوافل پر قائم رہتا ہے کہ اللہ رب کائنات نے فرمایا حتی احببتہ، جب بندہ نوافل کی کثرت میں آ جاتا ہے تو میرا رب کہتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں رب اسے محبوب بنا لوں، نوافل کی کثرت کرتا ہے، محبوب بن جاتا ہے۔ جب رب فرماتا ہے میں محبوب بنا لوں، پھر پوری دنیا میں اعلان ہو جاتے ہیں کہ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ دنیا والوں یہ بندہ میرا بن گیا ہے۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهِ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ جب بندہ رب کا بن جاتا ہے، اللہ رب کائنات کا پاور اس کی آنکھوں کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کا پاور اس کے ہاتھوں کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کا پاور اس کے کانوں کے اندر آ جاتا ہے، اللہ رب کائنات کی قدرت کا پاور اس کے پاؤں کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا جاتا ہے کہ میرا مرید مشرق میں ہو، میں عبد القادر مغرب میں ہوں، تو میں اگر وہاں پر مغرب میں میرے مرید کی ستر کھل جائے تو میں عبد القادر ڈھانپنے آ جاتا ہوں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ حضرت امام العارفین سید محمد راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زور سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ آپ ایک بار بیٹھے ہیں مسجد شریف میں، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے آپ نے فرمایا یہ وہ لفظ ہے کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں کسی کو محبوب بنا لیتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، فرمایا کہ جب میں اس کا بن جاتا ہوں تو پھر اس کے سارے جسمانی اعضاء کے اندر طاقت مجھے رب کائنات کی آ جاتی ہے۔ امام العارفین حضرت پیر صاحب سید محمد راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ذکر کی پابندی اور نماز کی پابندی کریں۔ پیروں کے درس سے یہی درس ملتا ہے نا، یا اور کوئی درس ملتا ہے؟ ہم یہاں پر جب آپ کے قافلے آ رہے تھے تو کیا سزا تھی؟ اللہ ہو اللہ ہو، کون سی سزا تھی؟ خاموشی کی بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ حضرت صاحب علالت کے باوجود یہاں پر تشریف فرما ہے اور آپ کی خاموشی کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے۔
ماشاءاللہ ہمارے صوفی نثار صاحب کے یہ جذبات ہیں. خانقاہوں پر پیروں کے پاس کوئی دنیاوی مقصد یا غرض لے کر بندہ نہیں جاتا. عام میں سے کئی ایسے چہرے ہیں اللہ نے انہیں دنیا بھی دی ہے, یہاں پر صرف ایک وجہ سے آتے ہیں. یہ پیر کیمیا دان ہوتے ہیں, یہ حکیم ہوتے ہیں, یہ ڈاکٹر ہوتے ہیں. اللہ رب کائنات نے انہوں کے ہاتھوں کے اندر سیکل انہوں کے ہاتھوں کو بنایا ہوتا ہے. سیکل کا مقصد ہے کلی کرنے والا. اگر دیگ خراب ہو جائے اسے کلی کروائی جاتی ہے صاف کرنے کے لیے. اگر لوہے پر زنگ لگ جائے تو اسے ریگمال سے صاف کیا جاتا ہے. حضرت امام العارفین سید محمد راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ملفوظات عالیہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کے گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جائے, اللہ کا خوف دل سے نکل جائے, تو کسی کامل کی دربار میں چلا جائے اور وہاں بیٹھ کر اللہ ہو کی صدائیں لگائے. زور سے لگائے اللہ ہو اللہ ہو. نشبندی والا جذبہ دکھائے یار. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. کافی زبانیں خاموش ہیں, کافی زبانیں خاموش ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یشقا جلیسہم. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. رات کا ٹائم ویسے ہی مقبولیت کا ٹائم ہوتا ہے, رات کا ٹائم. اور پھر آپ تو اپنے مرشد کی دربار میں ہیں, وہ تو ویسے ہی مقبولیت والی جگہ ہے. اور پھر یہ نقشبندی حضرات کا یہ جمع غفیر ہے, تو نقشبندیوں اپنے مرشد کے اس میں آئے ہو اور دوسرے مرشد کے سامنے بیٹھے ہو, دو دو کریموں کی نگاہ میں ہو, تو انہیں ذکر پہ انہیں گواہ بنا لیں. سنیں گے امام العارفوں کے امام کا کلام. آپ کے پاس آگئے دو, حضرت سید محمد راشد رضی اللہ عنہ کے پاس دو بندے آ گئے, باپ اور بیٹا. آ کر بڑا اچھا ذکر لیا, مرید ہوئے, چلے گئے. مرید کوئی اٹھا, اس نے کہا حضرت بڑے والا جو ہے اس کا ذکر لگ رہا ہے وہ آگے چل کے ذکر نہیں کر پائے گا. بیٹا جو تھا وہ تو ذکر پہ پابندی کرے گا. اس کے ذکر کے اندر جو ہمیں ایک سوز و گداس نظر آیا. اللہ والوں کی شفقت اور مہربانی بھی الگ ہوتی ہے. آپ نے فرمایا بات کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن ابھی جو میرے سامنے دونوں کر کے گئے ہیں, قیامت کے دن اللہ کے حضور میں گواہی دوں گا. اتنے علماء اور مشائخ انہوں کے سامنے ہم ذکر کریں تاکہ یہ بھی گواہ بن جائے کہ اللہ قیامت یہاں پر دربار عالیہ جنید آباد شریف میں ہم گئے تھے تو حضرت خواجہ خواجگاہ پیر طریقت قبلہ غلام شمس الدین نقشبندی دامہ اقبالوں کے سامنے ہم نے بیٹھ کر سلسلہ عالیہ امام ربانی رضی اللہ عنہ کے سلسلے کی تسبیح کو ہم نے پڑھا تھا. اللہ ہم نے, کیونکہ یہ سلسلہ جا کر امام ربانی کے قدموں تک لگتا ہے, اور امام ربانی سے خلیفہ اول, خلیفہ بلا فصل, سنیوں کے مرشد, صحابہ کے مرشد, علی کے مرشد, عثمان کے مرشد, حضرت عمر کے مرشد, حسنین کے مرشد, اور حسنین کے مرشد اہل بیت کے مرشد ابو بکر سے جا کر ملتا ہے.
اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ تو فرمایا آپ نے اعلان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مریدو نماز اور ذکر کی پابندی کرنا، اگر پابندی کرو گے وقت وفات میں محمد راشد تمہارے پاس آ کر تمہارے ایمان کی سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت کے اندر لے کر جاؤں گا۔ ایک مرید بیٹھا ہوا تھا دیوار سے ٹیک لگا کر اس نے دل میں سوچا کہ پیر صاحب ہیں سکھر سائیڈ کے اور میرا گھر ہے کچھ بھج کی طرف، کچھ اس طرف یہ کہلاتا ہے یہ مٹھی ننگل پارک سے اوپر کی سائیڈ، میرا علاقہ ہے میں رہنے والا ہوں کچھ کا اور پیر صاحب ہے یہاں کے، اتنا بڑا اعلان پیر صاحب کیسے فرما رہے ہیں؟ پھر ایک دن کے اندر بہت سارے مرید مرتے ہوں گے، ہر ایک مرید کے پاس میرے مرشد کیسے پہنچیں گے؟ تبھی علماء نے فرمایا کہ اگر علماء کی دربار میں بیٹھے، علماء کی مجلس میں بیٹھے، زبانوں کو سنبھال کر بیٹھا کریں، کیونکہ عالموں کی نگاہ تمہاری زبانوں پر ہوتی ہے، اور تابعین کی دربار میں بیٹھے تو دل کو تھام کے بیٹھا کریں، اس لیے کہ انہوں کی نگاہ زبانوں پر نہیں، ظاہری عصمت جمال پہ نہیں ہوتی لیکن قلب پر ہوا کرتی ہے، قلب پر نگاہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور الله كما قال علیہ السلام۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مومن کی اس فراست والی نگاہ سے ڈالا کرو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس لیے جب بھی کاملین کی دربار میں آئے پھر چلتے ہیں حضور غوث اعظم کے دربار میں، آپ نے قصیدہ غوثیہ کے اندر فرمایا میرے مرید خوف نہ کرنا، تو اگر کچھ نہیں ہے تمہیں عبد القادر سب کچھ ہو، تو اگر کچھ نہیں ہے تمہیں عبد القادر سب کچھ ہو۔ ایک جو سلسلہ جو جڑ جاتا ہے تو بزرگوں کا فیضان بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امام العارفین پیر صاحب سید محمد راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مرید نے دل میں سوچا پیر صاحب روہنی سکھر کی طرف اور میں کچھ بھج کے رہنے والا، پیر صاحب خطبہ ارشاد فرماتے آپ نے فرمایا دیوار سے ٹیک لگانے والے فقیر، تو نے دل میں سوچا کہ میں مروں گا تو پیر صاحب کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا کہ میری سندھی میں کہتے ہیں کچھ، اس کو کہتے ہیں بغل کو، فرمایا کہ مجھے کچھ ہی آئے ہاتھ انیا باغتے آئے تو مری نسل محمد راشد پہنچے تو یا نہ تو پہنچے، تو مری نسل محمد راشد پہنچے تو یا نہ تو پہنچے۔ تو مجھا سجڑ اللہ والوں کے در سے جڑے آئے، اللہ والوں کے در سے اگر جڑے ہیں تو اللہ والے اتنے مہربان ہیں کہ یہاں پر جس طرح ذاکرین کی مجلسیں ہیں، قبر کے اندر پھر محشر کے میدان کے اندر ہم سارے نقشبندی، چشتی، سہروردی، قادری اپنے مرشدوں کے پیچھے جنت کی طرف انشاءاللہ چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ رب کائنات کے وحدانیت کا جب اقرار کر لیا تو پھر اس پر مضبوط رہے اس پر۔ تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ رب کائنات ملائکہ کی جماعت کو نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور انہوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ حضرات اولیاء کاملین کی جماعت ہے۔ اللہ رب کائنات میرے ان الفاظوں کو اپنی بارگاہ احدیت و صمدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب کائنات حضرت خواجہ پیر محمد زرولی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کو اللہ رب کائنات جاری و ساری فرمائے۔ حضرت قبلہ
پیر طریقت رہبر شریعت پیر غلام شمس الدین نقشبندی دامہ اقبالوں کو اللہ رب کائنات صحت اور عافیت والی اللہ حیاتی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.